ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا معاملہ، ایرانی پاسداران نے ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پروجیکٹائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ترجمان حماس خالد قدومی صاحب موجود ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ کیا کچھ ابھی تک آپ کو پتہ چل سکا ہے، کس طرح سے یہ سارا واقعہ پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ جو ہے اسی دن کا جب وہ ایک آفیشیل اوتھ سیریمنی تھا، اتفاق ہوئے تھے کہ ہم اسی بلڈنگ میں تھے اور تقریباً کوئی 1:37 پر یہ اتفاق ہوئے ہے کہ جھٹکا ہوا تھا کہ پورے بلڈنگ کا، اور پھر میں جا کر کے بیڈ روم کا جو شہید کا جائزہ لیا ہے کہ شہید کا جو کمرہ کا 2 دیوار باہر کی طرف جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلنگ بھی نیچے گرا ہوا ہے، کہ جس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی چیز بلڈنگ سے باہر ہی اندر آ گیا ہے۔ لذا کہ یہ پورا جو رپورٹس آتے ہیں آیا ہوا ہے کہ مغربی ذرائع سے ہے کہ یہ سراسر بیس لیس ہے اور صرف یہ پروپیگنڈا ہے تاکہ یہ ذمہ داری کا جو کسی اور طرف کو لے کے جانا، بجائے کہ اصلی مجرم ہے جو صہیونی مجرم ہے اور امریکن کور کے ساتھ وہ اس کو بیچ میں لانا۔ جی، رپورٹس کے مطابق جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ٹیکنیکلی طور پہ اور اوتھینٹک طور پہ یہ بتایا ہے کہ اٹس شارٹ رینج پروجیکٹائل ہے اور اس کا وار ہیڈ ہے 7 kg۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ترجمان حماس ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں گے آپ کو کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا، جبکہ دونوں ججز کا اختلافی فیصلہ 29 صفات پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے نمائندہ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسیب، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ ہے جس کے اوپر جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے تفصیلی اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ 29 صفحات پر مشتمل ہے یہ اختلافی نوٹ، جس کے اندر بیسیکلی یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اس کے اندر فریق نہیں تھی، یہاں تک کہ جو الیکشن کمیشن ہو یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو یا سپریم کورٹ میں جب سنی اتحاد کونسل نے درخواست دائر کی تھی اس میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ فریق نہیں تھی۔ دوسرا اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 15 دن گزر جانے کے باوجود جو ہے تفصیلی فیصلہ اب تک نہیں آیا اور تفصیلی فیصلے کے تاخیر کی باعث جو ہے نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ تفصیلی فیصلہ جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ عام انتخابات میں اس نے حصہ نہیں لیا، اور یہاں تک کہ جو چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ ہے۔ حسیب، اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے۔ حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی؟ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ جے یو آئی اور پاکستان کی عوام کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے غزہ کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا کچھ ڈسکس ہوا؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ رات پہنچتے ہی قطر میں فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، اور جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج صبح وفد کے ہمراہ حماس رہنما جو ہے خالد مشل سے ملاقات کر کے جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کی عوام کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی جو شہادت ہے اس پر تعزیت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے شہدائے غزہ کے لیے فاتح خوانی اور دعا بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کے حکم پر جو ہے وہ گزشتہ روز ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اسرائیل کے خلاف بھرپور جو مظاہرے ہیں وہ کیے گئے پاکستان میں، اور مولانا فضل الرحمان کے حکم پر ہی جے یو آئی کے ممبران نے قومی اسمبلی سینٹ کے اور کے پی اور بلوچستان اسمبلی میں مختلف جو قراردادیں ہیں اسماعیل ہنیہ کے حوالے سے وہ بھی پیش کی ہیں۔
ایک تو مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر شہید اسماعیل ہانیہ کے لیے ملک بھر کی مساجد اور مدارس میں قرآن خوانیاں بھی کی گئی ہیں، اور شہید اسماعیل ہانیہ کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے، اور مرحوم کی شہادت سے فلسطین کی جو جدوجہد ہے، آزادی ہے، اس کو مزید جو تقویت ہے وہ ملے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ شہید اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر پورا عالم اسلام جو ہے وہ افسردہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو سیوانی خاصموں سے آزاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور حماس رہنماؤں کے حوصلے جو ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ JUI اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ بہت شکریہ یاسر آپ کا۔ اور بشریٰ بی بی کی 12 مقدمات میں عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ ATC نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج عبدالرزاق نے سماعت کی۔ بشریٰ بی بی کی 12 مقدمات میں عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج عبدالرزاق نے سماعت کی۔ اور بشریٰ بی بی کی 12 مقدمات میں عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ ATC نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج عبدالرزاق نے سماعت کی۔ بشریٰ بی بی کی 12 مقدمات میں عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج عبدالرزاق نے سماعت کی۔ بجلی چوری کی روک تھام مہم۔ حکومت بجلی چوروں کے لیے الگ سے تھانے اور عدالتیں بنائے گی۔ قانون سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ منصوبے پر 10 ارب سے زائد خرچ ہوں گے، جس کا سارا بوجھ بھی بجلی صارفین پر ہی لادا جائے گا۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے الگ تھانے اور عدالتیں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پاور ڈویژن نے لا ڈویژن کے ساتھ اینٹی تھیفٹ ڈرافٹ شیئر کر دیا۔ بجلی چور پکڑنے کا خرچ بھی صارفین بلوں میں ادا کریں گے۔ پلان کے مطابق محکمہ ریلوے کے طرز پر پولیس اسٹیشن، خصوصی عدالتیں اور پروسیکیوٹر تعینات کیے جائیں گے۔ نئے نظام پر سالانہ 10 ارب 70 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ پہلے مرحلے میں نئے تھانوں اور عدالتوں کے لیے 10 ارب 40 کروڑ روپے وفاقی حکومت خرچ کرے گی۔ ملک بھر میں 8,769 تھانے قائم کیے جائیں گے۔ بجلی چوروں کے لیے 497 عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ پہلے فیز میں لاہور، DG خان، حیدرآباد اور لاڑکانہ ڈویژن میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ بنوں، پشاور، مردان اور کوئٹہ کو بھی پہلے مرحلے میں مکمل کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں باقی 29 ڈویژن کو مکمل کیا جائے گا۔ چیف آف سٹاف ترکی نیول فورسز وائس ایڈمرل ابراہیم اور سیم کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ نیول ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر وائس چیف آف دا نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ترک چیف آف سٹاف کی چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق ترک ایڈمرل نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ چیف آف سٹاف ترکی نیول فورسز وائس ایڈمرل ابراہیم اور سیم کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ نیول ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر وائس چیف آف دا نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ترک چیف آف سٹاف کی چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق ترک ایڈمرل نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا ہے۔